السلام علیکم۔ سلامتی ہو آپ تمام پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعمیر نو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ یوم خواتین آپ تمام کو بہت بہت مبارک۔ اکثر میں آپ سے استاذ محترم کا ذکر کرتے رہتی ہوں۔ آج میں استاذ محترم کے اس پہلو پہ کا ذکر آپ کے سامنے کرنے لگی ہوں جہاں استاذ محترم ہم تمام طالبات یعنی گرلز کی تعلیم کے ساتھ تربیت کس طرح کرتے تھے۔ یعنی استاذ محترم کو پڑھاتے پڑھاتے صرف پڑھانا نہیں ہوتا، یاد دلانا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ پروڈکشن چاہتے تھے، جیسے کہ تحریر یا تقریر، پروز یا پوئٹری ان کو، اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ایک منتھلی میگزین رکھے تھے، اس کا نام متاع خیر تھا۔ منتھلی میگزین قلمی ہوتا تھا، یعنی لکھا جاتا تھا، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، وہ پرنٹڈ نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کا ایک پرانا نسخہ میرے پاس مجھے ملا، تو میں چاہتی تھی کہ ایک نعمت کے طور پہ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراہیں ایک وہی باقی بتانے آزری، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو میں یہاں پہ کسی شخصیت کی تعریف کرنے یا اپنے آپ کی تعریف کے لیے پیش نہیں کر رہی، بلکہ ایک تحدیث نعمت کے طور پہ میں اس قلمی نسخے کو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ قلمی نسخے کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں ہم تمام طالبات جو کوئی بھی استاذ محترم کے پاس پڑھتے تھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، تو ہر ایک کو شوق پیدا کیا، حکم نہیں، شوق پیدا کیا جاتا تھا ہر طالبہ کے دل میں کہ وہ کچھ تحریر کریں۔ وہ بولتے تھے کہ جو کچھ بھی آپ یہاں سے حاصل کر رہے ہیں اس کو ابلاغ ضروری ہے، اس کو آگے پھیلانا بہت ضروری ہے، پروز یا پوئٹری میں اس کو آپ لکھیے۔ تو اس کے بعد استاذ محترم کیا کرتے تھے، وہ لکھ کے لے جانے کے بعد میں اس کی اصلاح کرتے تھے۔ پھر ہماری مزید حوصلہ افزائی اس طرح ہوتی تھی کہ ایک یہ جو قلمی ماہنامہ تھا، منتھلی میگزین جو تھا، اس میگزین میں ہماری تحریر یا ہماری پوئٹری اس کو شامل کیا جاتا تھا اس طرح سے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں جو ماہنامہ ہے آج کا، یہ ہے شروعات کے دوسرے سال کا ہے، اس کو جلد کہتے ہیں، مطلب جو پبلیکیشن ہے یہ ہے جلد نمبر 2، 1 دسمبر 1982 مطابق 13 صفر 1403 ہجری بروز چہارشنبہ، شمارہ سیکنڈ۔ یعنی یہ نومبر میں شروع ہوا تھا، تو یہ دسمبر میں کیا ہوتا ہے، سیکنڈ اس کا پیریاڈیکل ہے یہ۔ تو یہاں کا یہ جو رہتا تھا، یہ ہمیشہ استاذ محترم کی نظم ہوتی تھی، اس کا سٹارٹ جو ہوتا تھا استاذ محترم کی نظم سے، اور اس کا نام لکھا گیا تھا متاع خیر۔ لوگو کتنا پیارا ہے، دیکھیے یہاں پہ کہ اس کا نام ہے متاع خیر۔ متاع عربی زبان میں کہتے ہیں ویلتھ کو، خیر اچھائی، نیکی، ورچیو۔ تو متاع خیر اگر آپ اس کا انگلش ٹرانسلیشن کرنے جائیں گے تو یہ چیز انگلش میں ہے ہی نہیں، انگلش کلچر میں اس کو عربی زبان میں ہی رہنے دیتی ہیں، اس کی چاشنی برقرار رہے گی۔ اور کیا ہے کہ یہ متاع خیر ہے، یہ ایسی دولت ہے جو اچھی دولت ہے، پھیلنے والی دولت ہے۔ تو الحمدللہ دیکھیے 82 کا ہے اور میں 2022 میں آپ کے سامنے اس کو لے آ رہی ہوں۔ بس یہ روشنی ہی روشنی ہے علم کی۔ تو اس کا لوگو جو بناتے تھے وہ ہم تمام اسٹوڈنٹ ہی بناتے تھے، کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی بناتے رہتے تھے ہمارے پاس۔ تو اتفاق سے یہ جو ہے یہ میں بنائی ہوں اس کا لوگو، اور ہمیشہ ایسے ہی رہتا تھا، جو کوئی بھی بناتے لوگو تو ایک ہی طرح کا رہتا ہے نا۔ تو میرے ہاتھ کا تیار کردہ ہے یہ فلاورز، دیکھیے کتنے اچھے ہیں، خواتین ہیں تو فلاورز ہیں، ہے نا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ تو فلاورز ہیں اس کے اندر، اور اس میں جو ہے نا ایک لیمپ ہے، اس کی روشنی ہے۔ تو اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ روشنی پھیلتی رہے، یعنی ایک کے بعد ایک ابلاغ دین ہوتا رہے، ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ آگے تک پھیلا سکے۔ تو اسی نیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے جو ہے نا یہ پیش کر رہی ہوں یہاں پہ۔ اور یہاں دیکھیے کہ رائٹ سائڈ میں سرپرست ہے، سرپرست الحاج شاہ صوفی غلام محمد صاحب مد ظلہ۔
تو یہ لکھا ہوا جو ہے میں ایز اٹ از پڑھ رہی ہوں، میں جس کو کہتی ہوں ابھی تو مجھے کہنا پڑے گا رحمت اللہ علیہ۔ نگران ہیں الحاج شاہ محمد عبد الرحیم درد مد ذلہ العالی، یہ میرے استاذ محترم کا نام ہے، اور یہ پہلا نام جو ہے وہ ہمارے سلسلے کے بزرگ کا نام ہے۔ اس کے بعد ہے مدیر اعلیٰ سیدہ سروری بیگم معلمہ و تلمیذہ جماعت فہم القرآن کوڑنگل۔ کوڑنگل کیا ہے؟ اس جگہ کا، اس مقام کا نام ہے۔ تو یہ مدیر اعلیٰ جو ہیں ان سے ہی مجھے یہ کتاب ملی ہے آج۔ اور اس طرف بائیں طرف کیا ہے کہ مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ آسان زبان میں قرآن کی فہم کو عام کرنا، بہت ہی سمپل جو ہے نا اس کا مقصد رکھا گیا تھا۔ اور آج کی صرف یہ ویڈیو میں صرف میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیا کیا لکھا ہوتا تھا، کیسے لکھا ہوتا تھا، کیسے جو ہے نا تعلیم دی جاتی تھی، کیسے ہماری تربیت ہوتی تھی۔ یہ متاع خیر ہے، یہ استاذ محترم کا لکھا ہوا ہے، اس کو میں بعد میں پڑھوں گی۔ یہ درد مد ذلہ، یہ ان سے منسلک ہے۔ اس کے بعد ہوتا تھا کہ کلمات خیر۔ کلمات خیر مدیرہ کے لکھے ہوئے رہتے تھے۔ مدیرہ کا نام میں نے ابھی پڑھا تھا، سیدہ سروری بیگم معلمہ۔ معلمہ مطلب ہوتا ہے ٹیچر۔ تو یہ کلمات خیر میں جو ہے نا کرنٹ اسٹیٹس جو بھی ہے ماحول کا، اس کے بارے میں بات کی جاتی تھی۔ ساتھ میں اندر آنے والے جو مضامین ہیں وہ مضامین کا نچوڑ بتایا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کتاب میں، اس شمارے میں یا اس پیریاڈیکل میں جو ہے محبت کی لاج، اس کو لکھنے والے ہیں زینت کوثری صاحبہ۔ انشاءاللہ میں کچھ حصے اس کے پڑھتے رہوں گی۔ پہلے تو میں اس کو بتا دیتی ہوں کیا کیا ہے۔ میں پن یا تکبر، یہ ایک ہیڈنگ کے ساتھ ہے۔ اس کو لکھا ہے عابدہ بیگم، جماعت فہم قرآن محبوب نگر سے ان کا تعلق ہے، عابدہ بیگم صاحبہ کا۔ اس کے بعد ہے عاقبت امر، اس کو لکھنے والے ہیں زینت قمر شاہین۔ اور اس کے بعد ہے توبہ کی تاثیر، اور اس کو لکھنے والے ہیں احمد النساء شمیم۔ اس کے بعد آتا ہے حقیقت شکر، اور اس تحریر کے لکھنے والے ہیں نزہت کوثری۔ ظاہر و باطن کا باہمی رشتہ لکھا گیا ہے سیدہ ذکیہ سلطانہ صاحبہ کے قلم سے۔ اللہ کے لیے خرچ، یہ لکھا گیا ہے فاطمہ نکھت۔ اس شمارے کا آخری مضمون ہے نماز کیا کرتی ہے، اور اس کو لکھنے والے ہیں طیب النساء، اور آخری میں ہے درود شریف کی فضیلت۔ اس طرح سے یہ کتاب مکمل ہوتی ہے۔ اس پیریاڈیکل کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ٹیچرز ہیں، ہم بہت سارے اپنے اطراف میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے رہتے ہیں، تو ہم کو ایک سیکھ ملتی ہے اس سے کہ بچوں کی تعلیم دینے کے بعد میں، بچوں کو پڑھانے کے بعد میں ان سے کچھ اخذ کرنا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اخذ کرنے کے لیے ان کو حکم نہیں دینا ہے بلکہ ان میں شوق پیدا کرنا ہے، تو ایک تعمیری کام ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے اس چینل کا نام بھی تعمیر نو رکھا ہے، کہ نئی تعمیر، نیا کنسٹرکشن، پرانی چیزیں جو بھی ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ان کو چھوڑتے چلے جائیں، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، نئی تعمیر کرتے چلے جائیں۔ اس کے لیے میں نے تعمیر نو رکھا تھا۔ اور یہ متاع خیر کا ہے، یہ پیریاڈیکل کل ہی مجھے ملا ہے اور بہت صحیح وقت پہ ملا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو بھی کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ وقت پر ہی ہوتا ہے۔ تو یوم خواتین کے وقت میں جو جوش پایا جاتا ہے ماحول میں ویمن امپاورمنٹ کا، تو ایسے میں اگر ہم یہ ٹھان لیں کہ بچوں کی تعلیم کیسے کریں، تعلیم کے ساتھ تربیت کس انداز میں ضروری ہے، اس کو ہم خاطر میں رکھیں، یہی سیکھ ہم کو اس سے ملتی ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ تمام کو یوم خواتین بہت بہت مبارک۔ انشاءاللہ پارٹ سیکنڈ میں آپ کے سامنے اس کے مضامین کو پڑھوں گی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، والسلام۔